کسی نے کہ محبت دونوں طرف سے ہو. الفت میں تب مزہ ہے دونوں ہو بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی. سبحان. بہت اچھی یہ محفل سجی ہے. اللہ تعالیٰ بس اسے قبول فرما لے. آمین. مجھے مزید کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. قاری صاحب نے مکمل بتا دیا آپ کو یہ محفل کیسے سننی ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سماعت کر رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. اللہ پاک بار بار ان محفلوں میں شرکت کی سعادت حاصل عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. لی خمسۃ اطفی بہا حظ الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. وببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل مبارکباد ہے اس محفل کو سجانے والے. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ جن جن حضرات نے اس محفل کو سجانے کے لیے محنتیں کی ہیں اے اللہ تو سب کی زندگیاں سجا دے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان. چائے بنانے والے یہ ہیں لیکن پلانے والے بہت ہیں. ہاں اسی وجہ سے تھوڑی افراتفری ہوئی. ہاں چائے امام صاحب نے کہہ دیا چائے والے چائے لے کے نہ آئے تو اب آ ہی نہ رہے. انشاءاللہ آئیں گے بھی نہیں, بعد میں آئیں گے. چائے والے تو چائے والے ہیں, آپ سمجھ لیں. ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. بے شک انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ. حضرات اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کی کیا کرنی چاہیے؟ عبادت. بولو بندگی کرنی چاہیے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے ذکر نہ کیا جائے, اس کی عبادت کے بارے میں نہ بتایا جائے تو پھر کہاں بتایا جائے گا. تو میں نے آپ نے یہ محفل جو مسجد میں سجائی ہے اس کی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے. اس کا ٹکڑا تلاوت کیا آیت کریمہ کا. آیت بہت طویل ہے اور اس میں بڑے موضوع ہیں. ایک موضوع نہیں کئی موضوع ہیں اس آیات میں. اس آیت میں آپ سنیں گے انشاءاللہ, میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. تو میں نے چاہا کہ اللہ کے ذکر میں محفل ہے تو اللہ کا ذکر بیان, اللہ کا ذکر کیا جائے, اس کی عبادت کے متعلق آپ کو بتایا جائے. زندگی وہ ہے جس میں اللہ کی بندگی ہے. وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں بندگی نہیں. وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں سجدے نہیں. سب کے سامنے روتا رہتا ہے. مولانا بڑا پریشان ہوں, آئے دن جھٹکے لگتے ہیں, بڑا پریشان ہو گیا ہوں. لوگوں کے سامنے تو نے آنسو گرائے, رشتہ داروں کے سامنے تو نے آنسو گرائے, اپنے کے سامنے تو نے آنسو گرائے. اللہ اکبر کبیرہ. کاش مصلی بچھا کے دو آنسو رب کی بارگاہ میں بھی گرا دیتا. جس دن دو آنسو مصلی پہ گرتے رات کا وقت ہوتا, سب لوگ محو استراحت سوتے ہوئے ہوتے اور تو مصلی پہ سر رکھ کر روتا ہوا ہوتا تو تیری قسمت کا بھی فیصلہ ہو جاتا. دو آنسو مقدر بدل دیتے, دو آنسو زندگی میں انقلاب برپا کر دیتے.
یہاں بھی تو چمک جاتا، بعد مرنے کے قبر میں بعد میں جاتا، قبر پہلے تیری چمک جاتی۔ دو آنسو فیصلے کر دیتے ہیں انسان کی زندگی کے۔ تو جس زندگی میں عبادت نہیں، وہ زندگی نہیں، سراپا شرمندگی ہے۔ بے شک عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ آج دیکھیں قاری صاحب، مسجد کے دروازوں سے جب لوگ باہر جاتے ہیں تو دروازوں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ محفلیں لگی ہوئی ہیں، کوئی بگی باغ کھیل رہا ہے، کوئی تاش کے پتے کھیل رہا ہے، نوجوان موبائل میں لگے ہیں، بزرگ بگی باغ میں لگے ہیں، نوجوان موبائل کی اسکرین پہ اپنی انگلی چلائے جا رہا ہے۔ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، وہاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، حالہ چالہ آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ جب لوگ اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں چاہتا ہوں نوجوانوں تم موبائل چھوڑو، اور بزرگوں تم بگی باغ چھوڑو، تم تاش کے پتے چھوڑو۔ اذان بعد میں ہو، آپ مسجد میں بیٹھ کے اذان کا انتظار کرنے لگے۔ اذان سے پہلے، جماعت سے پہلے نہیں، اذان سے پہلے مسجد نہ آ جائیں، پھر آپ کے چہرے بھی چمکیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ جب جنت میں جائیں گے ان کے چہرے آسمان کے چاند سے زیادہ چمکیں گے۔ لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ آواز دی جائے گی، بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے اور نماز کا انتظار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیر۔ یہ بھی کوئی نماز ہے بھاگتے بھاگتے آئے اور الٹی سیدھی آ کر کے نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحیح طریقے سے وضو کرے اور قبلہ رو کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر کہے، اللہ رب العزت اسے اس طرح گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا جیسے گناہوں سے پاک و صاف اس طرح ہو جاتا جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ اور جب وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جب وہ ثنا پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ قرات کرتا ہے اللہ رب العزت عزیزان ملت اسلامیہ جتنے حروف قرآن مقدس کے اندر ہیں، جتنی صورتیں قرآن مقدس کے اندر ہیں، اتنے حروف اور اتنی صورتوں کی مقدار، حروف کی تعداد اور صورتوں کی تعداد کے برابر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ آیا ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، سلام پھیر کے نماز سے باہر آتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے اے نمازی جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتا ہے اس سے جنت میں چلا جا، اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ناظم رضا صاحب منظری۔ سبحان آپ سے گزارش ہے کہ 40 دن نماز کو آپ مت چھوڑیے، 40 دن پابندی سے آپ نماز پڑھ لیجئے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں، ان علماء کی موجودگی میں، بالخصوص نقیب عرش اعلیٰ حضرت کی موجودگی میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، 40 دن نماز کو آپ مت چھوڑیے۔ 40 دن کے بعد نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 40 دن پڑھ کے دیکھیے نماز، اللہ اکبر کبیرہ۔
نماز 40 دن کی برکتیں یہ ہوں گی کہ اس کے بعد نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی. مہمانداری میں جاؤ گے وہاں نماز کی جا کر کے فکر کرو گے. کھیت میں پانی لگا رہے ہوگے تو نماز کی فکر ہوگی, وہیں پانی بند کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے. مہمان جتنے آئے سب کو چھوڑ کے کہیں گے تم کا جا رہے ہو, تم مکھیا ہو, میں نو, بولے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو آئے گا تو تیرے پیچھے پیچھے 20 آ جائیں گے. جو لوگ جن کی باتیں پنچایتوں میں مانی جاتی ہیں, جن کی لوگ باتیں مانتے ہیں حضرات, ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا, اس وجہ سے کہ اگر وہ نماز پڑھتا تو اس کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگ نماز پڑھتے.